اور ابھی بریک سے پہلے بھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ جو ان کے سب سے موسٹ کانٹروورشل اقدامات تھے مس کانڈکٹ کے حوالے سے، اس پر بظاہر انہیں سزا نہیں ملی ہے. یہ کرپشن کا کیس ہے ٹاپ سٹی کا، اس پر انہیں کنوکٹ کیا گیا ہے مینلی ابھی تک. باقی معاملات ابھی چل رہے ہیں. تو اس زمانے کی اگر ہم بات کر لیں، حالانکہ اتنا پہلے کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری یادداشت کمزور سی ہوتی ہے، یاد دلانا ضروری ہے کہ یہ وہ دور ہے، جیسے بھی ماجد بھی کہہ رہے تھے، کہ جب ایک چلتی گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو فارغ کرنا تھا، جے آئی ٹی بنانی تھی، اور پھر راستہ صاف کرنا تھا ایک اور لیڈر کے لیے جو بعد میں سب نے کہا کہ جی کہ ہمیں یہ تیسری ہمیں چوائس جو ہے عوام کو دینی چاہیے. تو اس دور میں عدلیہ کو کیسے اپنے ساتھ ملایا گیا، کیسے ججز پہ پریشر ڈالا گیا. اس وقت میں ہائی کورٹ کے جسٹس تھے شوکت صدیقی. ذرا سن لیتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں جنرل فیض کے حوالے سے کیا شکایتیں کر رہے تھے. مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں. میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو. اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں. تو اس دور میں عدلیہ کو جس طرح سے استعمال کیا گیا وہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن میڈیا پہ بھی جو ہے کم ان کا غصہ نہیں تھا. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر ہوئے، اپنا پرائم منسٹر بنے، تو انہوں نے میڈیا والوں کو، اونرز کو، سب کو بلا کے کہا کہ 6 مہینے تک کوئی تنقید نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا سب کہہ رہا تھا کہ یہ ایک شام الیکشن ہے، یہ ایک پپٹ پرائم منسٹر ہیں، ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. اور اس کو جنرل فیض نے اور ان کے ساتھیوں نے اتنا پرسنلی لیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، 6 مہینے تک کوئی کرٹیسزم نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ فارغ ہوتا جائے گا. کتنے ہمارے لیڈنگ اینکرز ہیں جنہیں بین کیا گیا، جن کے کالم بند ہو گئے، جن کی تنخواہیں چلی گئیں، نوکریاں چلی گئیں، کیسز ڈال دیے گئے، پیکا کو ویپنائز کیا گیا. یہ سب تاریخ کا ایک حصہ ہے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تب ہوا تھا اور اب حالات بہت اچھے ہیں. یہ سب کچھ ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن ذرا سوفسٹیکیشن سے چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جنرل فیض کا ایک بڑا قصور یہ تھا کہ وہ جو ڈینائبل پلازیبلٹی ہوتی ہے نا، وہ اس کو مینٹین نہیں کر پائے. وہ بہت کھل کے فرنٹ پہ آ کر انہوں نے کیا جو بھی کیا، اور اس لیے وہ سب کے غم و غصے کا نشانہ بنتے گئے، اور ان کے لیے اپنی یہ پوزیشن کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ان کا ایمبیشن بڑا لمبا تھا. جو ہم بار بار سنتے ہیں اس میں کافی حقیقت بھی نظر آتی ہے کہ ان کی اور عمران خان صاحب کی جو پارٹنرشپ ہے وہ 8-10 سال چلنی تھی، اور سارے پلانز ان کے طے تھے. اور اگر یہ گورنمنٹ ختم نہ ہوتی، موو آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ نظام جو ہے اس دور کا چل رہا ہوتا. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ وہ تو پارٹنرشپ توڑ دی گئی، لیکن پھر ہم نے اسی کا ایک اور ٹریلر ہم نے دیکھا جسے ہم ابھی بھی بھگت رہے ہیں. جی ماجد، اینی فائنل ورڈز؟ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے تو کوئی زیادہ مجھے رسپانس نظر نہیں آیا. ٹینشن ہونی چاہیے اس کیمپ میں اس وقت؟ جی بالکل ہونی چاہیے، لیکن ان کا بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس ہے، اور وہ اس کو خوشائند بھی قرار دے رہے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا. اور اس کے حوالے سے خواجہ آصف کے مختلف بیانات کی کلپنگز نکالنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس میں وہ کہتے تھے کہ جی ہم فلاں صاحب کے فلاں رشتہ دار کے گھر جا کر کھانا کھاتے تھے اور بات چیت کرتے تھے. تو وہ اپنی طرف سے میرا خیال ہے کہ ایک بیگیج سمجھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو، اور ان کو یہ پتا ہے کہ اس میں ان کا نقصان زیادہ ہے، تو اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں. اور تحریک انصاف کے لیے اس وقت یہی اسٹریٹجی میرا خیال ہے کہ کام آئے گی، کہ جس کے اندر وہ 9 مئی کو محض ایک احتجاج اور غم و غصے کی حد تک محدود رکھیں. اسی لیے بطور پارٹی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ بہتر پرفارم کر سکیں گے. اگر ان کی جانب سے اس کو کوئی اور رنگ دیا گیا یا اس کے اندر مزید کچھ لوگوں کی انوالومنٹ کا ثبوت کہیں سے مل گیا جو کہ عدالتوں کے اندر قبول بھی ہو گیا، تو پھر اس سے مسلم لیگ نون تو بہت خوش ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ماجد. ایک مجھے کہاوت یاد ہے، یہ جو ڈسٹینسنگ والی بات ہے نا، کہ اب یہ بیگیج بن گیا ہے. سکسیس ہیز 1000 fathers but defeat is an orphan.
एक वक्फा ले